پاکستان کے دشمنوں سے بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ دشمنان پاکستان کو مل کر مقام عبرت بنائیں گے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی کی انتہا تھی۔ دہشت گردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے۔ دہشت گرد اور خارجی عناصر بلوچستان میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ نوجوانوں کو ورغلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ دشمن پاک چین دوستی میں رخنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ موڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے کا اعتراف کیا۔ قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، انشاءاللہ پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے، بندوق اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں۔ جو لوگ اسٹیٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے۔ یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے، یہ نارمل واقعہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے، دہشت گرد تنظیموں نے مل کے کیا ہے۔ لیکن یہ کلیئرٹی ہے کہ جو مرضی ہو، جس نے بندوق اٹھائی ہے، اس کا بندوبست کریں گے۔ 26 اگست کو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات نارمل نہیں، یہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ معلوم ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ حالیہ دہشت گردی میں 2-3 گروپس ملوث ہیں۔ بلوچستان واقعہ SCO کانفرنس کو خراب کرنے کی پلاننگ ہے۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ SCO نہ ہو۔ ہم شنگھائی تعاون تنظیم کی میزبانی کریں گے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ بندوق اٹھانے والوں کا بندوبست کریں گے۔ ریاست پاکستان کو ماننے والوں کو سروں پر بٹھائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ اجلاس میں خطاب۔ بلوچستان بدل چکا ہے، مسئلہ اتنا سادہ نہیں۔ اصل مسائل کو چھوڑ کر طاقت پر انحصار نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ اصل شراکت داروں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ افغانستان کا سفارتی بلیک آؤٹ پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک دورہ بھی نہیں کیا۔ سینیٹر شبلی فراز۔ یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے۔ پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے۔ اب وہ زیادہ اویئر ہیں۔ وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے۔ سیاسی محاذ پر بڑی ہلچل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ JUI سربراہ نے وزیر اعظم کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ سمندر میں موجود ڈیپ ڈپریشن سائیکلون میں تبدیل۔ سمندری طوفان اسنا کے حوالے سے چوتھا الرٹ جاری۔ اسنا کراچی سے 170 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں موجود۔ 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگی۔ شہر قائد پر اسنا کے اثرات، تیز ہواؤں سے فلائی اوور پر بجلی کا پول گر گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹاور کے قریب کسٹم ہاؤس پر قدیم درخت جڑوں سے اکھڑ گیا۔ اسنا کے باعث سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سیلاب اور طغیانی کا خدشہ۔ کراچی، تھرپارکر، بدین، ٹھٹا، حیدرآباد میں شدید بارشوں کا خطرہ۔ مٹیاری، عمرکوٹ، سانگھڑ، جام شورو، دادو میں شدید بارشیں متوقع۔ ہب، لسبیلا، آوران، کیچ اور گوادر میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ ساحل پر دفعہ 144 کا نفاذ شہریوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پہنچ گئی۔ کراچی میں وقفے سے بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 127.6 ملی میٹر ریکارڈ۔ گلشن حدید 46، ناظم آباد 45، کیماڑی میں 42 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بدین، ٹھٹا اور سجاول کے ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ۔ ماہی گیروں پر 1 ستمبر تک کھلے سمندر میں جانے پر پابندی۔ طوفان کے باعث کمزور انفراسٹرکچر اور فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ۔ ماہی گیر کل اور پرسوں سمندر میں نہ جائیں۔ شہری بل بورڈز بجلی کے کھمبوں، سولر پینلز اور ڈھانچوں سے محفوظ رہیں۔ NDMA کے تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ مانسون بارشوں سے تباہی۔ سیلابی ریلے میں کمراٹ سڑک دریا برد، سینکڑوں سیاح کمراٹ میں پھنس گئے۔ سیاحوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ دیر بالا کے علاقے پاتراک میں گھر پر مٹی کا تودا گر گیا۔ ایک ہی خاندان کے 13 افراد جاں بحق۔ مرنے والوں میں 9 بچے بھی شامل۔ تمام افراد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔
جام شوروں میں بارشوں سے 6 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ سیون نہر میں 16 سالہ نوجوان ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ سمندری میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر بہن بھائی دم توڑ گئے۔ ایبٹ آباد میں مسلسل طوفانی بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے وارڈز بھی پانی سے بھر گئے۔ ٹھنڈیانی روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند، سیاح اور مقامی افراد محصور ہو گئے۔ لورالائی کے ندی نالوں میں طغیانی، پانی گھروں میں داخل۔ بولان میں سیلابی ریلے سے 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کو نقصان۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل۔ حالیہ بارشوں سے تباہی پر بلوچستان کے 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ قلات، زیارت، صحبت پور، لسبیلا، آواران، کچھی شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ملک بھر میں مانسون بارشیں، لاہور، سیالکوٹ، شیخ پورہ، رحیم یار خان میں موسلادھار بارش۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بادل خوب برسے، راول ڈیم بھر گیا، سپل ویز کھول دیے گئے۔ نالا لئی میں بھی پانی کی سطح بلند، قریبی آبادی کے لیے الرٹ جاری۔ ملتان میں وقفے سے بارش نے نشیبی علاقے ڈبو دیے۔ فیصل آباد میں برسات نے گلیوں اور سڑکوں کی حالت بگاڑ دی۔ ڈی جی خان، ملتان اور بہاولپور ڈویژنز میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ جہلم میں موسلادھار بارش کے باعث سوہاوا کے قریب ریلوے ٹریک بیٹھ گیا۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد سے راولپنڈی کو ملانے والی شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ۔ بارش سے میرپور کو کوٹلی سے ملانے والی مرکزی شاہراہ اسلام گڑھ کے مقام سے متاثر۔ شاہراہ نیلم بھی مختلف مقامات سے لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند۔ نیلم آزاد کشمیر میں ندی نالے بکھر گئے، رابطہ پلوں کو نقصان۔ بارش کا ہیوی اسپیل سندھ کے مختلف اضلاع میں جاری ہے۔ بدین میں سب سے زیادہ 168 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ سندھ میں بارشوں سے 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارشوں سے فصلیں تباہ اور لوگوں کے گھر گرے ہیں۔ جہاں بھی بارش کا پانی آیا جلد نکاسی کی گئی۔ تھر پارکر کا کوئلہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا۔ پیپلز پارٹی شو بازی یا فوٹو سیشن پر یقین نہیں رکھتی۔ ہم 2 ماہ کے لیے عارضی ریلیف نہیں دے رہے، 2 لاکھ خاندانوں کو لائف ٹائم مفت بجلی دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس۔ وطن عزیز کو امن دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کے وادی تیراہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں فتنۃ الخوارج کے 12 خوارج جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز نے 28 اور 29 اگست کو خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ کارروائیوں میں فتنۃ الخوارج اور اس سے وابستہ تنظیموں کو بڑا دھچکا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں مختلف کارروائیاں، 5 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ آپریشن کیچ، پنجگور اور جوب میں خفیہ اطلاعات پر کیے گئے۔ کارروائیاں 26 اگست کو بلوچستان میں دہشت گردی کے پس منظر میں کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز عوام کے شانہ بشانہ ہیں، بلوچستان کی ترقی اور امن کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانے تک فورسز کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ ISPR